बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो आपकी भी और मेरी भी ज़िंदगी की सबसे अहम तरीन वीडियो है। इसको मिस मत कीजिएगा। जो मैं चीज़ें इसमें आपको बताने जा रहा हूँ, ये उन तमाम सवालों के जवाबात हैं जो बचपन से, जब से आपने होश संभाली, आपके दिल में आए। यानी कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं, वो दुआएं अक्सर कबूल क्यों नहीं होती? क्या वजह है नाज़रीन? मामला ख़राब कहाँ है? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो पाक है, वो जो कहता है वो करता है। यकीनन ख़राबी हम में ही है। तो अब इस ख़राबी को हमने ढूंढना है कि ये ख़राबी कहाँ है, ताकि हम अपनी ख़राबी दुरुस्त करें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआएं भी कबूल फरमा ले। नाज़रीन, इस चीज़ पे हम बात करने जा रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा, ताकि आपको समझ आ सके कि मैं जो तमाम रेफरेंस बताने जा रहा हूँ बड़े ही ख़ास हैं। मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये बाकी इन सवालों के जवाब किसी और जगह से कुरान और सुन्नत की रोशनी में नहीं मिलेंगे। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात एक होती है। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि मेरी बात एक होती है। और जब आप कहते हैं इन्नका ला तुखलिफुल मियाद, कि बेशक तू अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। आप हर अज़ान के बाद दुआ भी मांगते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को आप ये अपनी तरफ से आप याद करवाते हैं। अल्लाह तो भूलने वाला नहीं है। तो नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरा अल मोमिन या सूरा अल गाफिर, दो नाम है सूरत के, 40 नंबर सूरत है। इसकी आयत नंबर 60 है। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें एक पैगाम दे रहा है, एक मैसेज। वो क्या है? वक़ाला रब्बुकुम, और तुम्हारे परवरदिगार ने कहा है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि लोगों से कह दो कि तुम्हारे परवरदिगार ने ये कहा है, यानी पैगाम भेजा है। क्या पैगाम भेजा है? उदऊनी अस्तजिब लकुम। अब नाज़रीन, क्या मतलब हुआ कि उदऊनी, कि तुम मुझसे दुआ करो, तुम मुझसे दुआ करो। यानी लोगों, अल्लाह ने फरमाया है कि लोगों से कह दो कि तुम मुझसे दुआ करो और मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। अब ये तो हो गया वादा। इसका मतलब है कि मैं अगर ये दुआ करूँ कि या रब्बुल इज़्ज़त मुझे इसी वक्त ये चीज़ मिल जाए, या रब्बुल इज़्ज़त मुझे अपने गैब के ख़ज़ानों से बेइंतहा दौलत अता फ़रमा दे, तो मुझे तो मिल जानी चाहिए अभी सेकंड्स में, मिनट्स में, या चलो घंटों में कर लो, मिल जानी चाहिए ना। या रब्बुल इज़्ज़त फ़लाँ बंदा फ़लाँ जगह पर जो है वो मरीज़ है, उसको सेहतयाब कर दे, उसको तो सेहतयाब हो जाना चाहिए। ठीक है जी। तो ऐसा क्यों नहीं होता? वजह क्या है? ख़राबी कहाँ है? नाज़रीन, इसी चीज़ पे हम जो है वो बात करने जा रहे हैं, तो आप गौर से सुनिए। ये तो होगी इसकी सूरा अल मोमिन की आयत नंबर 60। मैंने आपको रेफरेंस भी बता दिया। अब नाज़रीन, ख़राबी कहाँ है उस पे हम बात करने जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता जाऊँगा कौन कौन सी ख़राबियाँ हैं। नाज़रीन, आपको एक अपनी दुनिया की ज़िंदगी के रेफरेंस से मैं बात बताऊँ। नाज़रीन, होता क्या है कि हमें मालूम होता है कि हमारी बीमारी का बड़ा डॉक्टर कौन है। बड़ा, जो सबसे अच्छा जो डॉक्टर है, जिसके पास इसका इलाज मौजूद है, ख्वाह वो हमें बुखार हो या कुछ भी हो, हम वहाँ नहीं जाते। हम सबसे पहले नीम हकीम खतरा जान के पास जाते हैं। सबसे पहले किसी ने कहा ये गोलियाँ खा लो, हम वो खा लेते हैं। हम समझते हैं कि उन गोलियों से हमें शिफा मिल जाएगी। ओके, ठीक है। फिर हमें कोई कहता है कि यार इस हकीम के पास चले जाओ, वो भी कोई जड़ी बूटियाँ देता है, उससे भी तुम्हें शिफा मिल जाएगी। हम उसके पास भी चले जाते हैं। फिर उसके बाद हमें कोई कहता है कि नहीं भाई, ये वाली चीज़ें पढ़ लो या जी, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। हम वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, इसका मतलब ये है कि हमें उस नीम हकीम खतरा जान वाले की गोलियों पे यकीन है, किसी के बताए हुए नुस्ख़ों पे यकीन है। किसी ने कहा जी प्याज का तेल पी लें, किसी ने कहा जी कलवंजी का तेल पी लें, किसी ने कहा, ये सारी चीज़ें हम करते जा रहे हैं। ये तमाम जो असबाब हैं, हम इन पे कोशिश करते जा रहे हैं, लेकिन शिफा बिन जानिब अल्लाह है। अब अभी तक हम अल्लाह के पास नहीं पहुँचे। हमें इन जो असबाब हैं, इन पे जो मुसब्बल असबाब है, उस पे अभी हम नहीं आए। तो नाज़रीन, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें तो
اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارا معاملہ درست کر دے گا. فار ایگزامپل یہ تو بات ایک شفا کی ہے، احادیث مبارک موجود ہیں کہ تم ڈاکٹر کے پاس بھی جاؤ، اللہ سے بھی دعا کرو، لیکن عام معاملات میں فار ایگزامپل مجھے اگر کوئی غم ہے یا مجھے غیبی دولت چاہیے یا میرے اوپر کوئی کالا جادو جنات یا ایسے کوئی نظر بد نظر حسد ہو گئی ہے یا کوئی بندش رکاوٹ ہو گئی ہے تو دعا کرنے سے کیوں نہیں جا رہی؟ وجہ کیا ہے؟ ناظرین، کیا آپ نے غور کیا کہ یہ جو روحانی مسائل ہوتے ہیں، کالا جادو جنات وغیرہ یا تعویذات، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے کبھی بھی ہم اللہ کی طرف نہیں آتے، ہم اللہ کی طرف نہیں آتے. ہم کہاں جاتے ہیں؟ چلو جی اس پیر کے پاس چلے جاؤ، اس فقیر کے پاس چلے جاؤ، اس بابے کے پاس چلے جاؤ، وہ جو بندہ وہ دم کرتا ہے اس کے پاس چلے جاؤ. وہاں پر ہر طرف جاتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے جب ہم یہ سارے تجربات کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ دیکھ کے اس وقت پتہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ کاش کہ اے انسان تیرا مجھ پر بھروسہ اتنا ہو جاتا جتنا تجھے بھروسہ ان دعائیوں، ان چیزوں، ان پیروں فقیروں، ان بابوں پر ہے. کاش کہ تیرا بھروسہ مجھ پر ہوتا، تو ڈائریکٹ میرے پاس آتا، 2 نفل نماز ادا کرتا، مجھ سے دعا کرتا اور یہ مجھے تو بتاتا کہ میں دعائیں قبول کرتا ہوں اور مجھے بھی معلوم ہے، تجھے بھی معلوم ہے. تیرا یقین اس پہ ہوتا کہ تو نے بول دیا تو میں نے قبول کر لیا، تو میں یقیناً قبول کر لیتا. اب تو بھٹک گیا ہے تو اب بھٹکتا رہ، جہان جہان، شہر شہر، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، گلی گلی پھرتا رہ، کیونکہ تیرا کام تو کرنا تو میں نے ہے. جب تیرا مجھ پہ یقین آئے گا تو پھر جب تو میرے پاس آئے گا سب سے ہار کے، پھر میں تیری بات قبول کروں گا. ناظرین، یقین کریں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک جو لفظ ہے نا، اس کو میں نے بڑا خوب پایا، بڑا اس کو میں نے اسٹڈی کیا. وہ کیا ہے؟ لا الہ الا. وہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا اور میرا سب کا رب ایک ہی ہے. یعنی کہ رب کون؟ ہمیں پالنے والا، ہماری ضروریات پوری کرنے والا، وہ رب ایک ہی ہے. یہ جو جتنے بھی یہ پیر فقیر اور یہ جتنے مزارات پہ آپ لوگ جاتے رہتے ہیں، جب آپ یہاں چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ رب کو بائی پاس کر کے وہاں پر جاتے ہیں، رب کو بائی پاس کر کے جاتے ہیں. یہی سبق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اب دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے یہی آخری حدیث تھی کہ مجھے ڈر ہے کہ لوگ میری قبر کو مزار نہ بنا لیں. تو ناظرین، ہم وہی کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارا رب پہ یقین ہی نہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہاں نا جی رب کے پاس تو دنیا، ہم دعا تو کر ہی رہے ہیں، لیکن اپنے آپ سے پوچھئے، اپنے دل سے پوچھئے، ٹٹول کے پوچھئے کتنا یقین ہے رب پہ اور کتنا یقین ہے اس بابے پہ یا اس پیر پہ یا اس مزار والے پہ. کیا اتنا یقین ہے؟ نہیں ہے نا. آپ کو معلوم ہے نہیں ہے. ہم دوائی لیتے ہیں ڈاکٹر کے پاس سے، کیا دوائی میں شفا ہے یا شفا من جانب اللہ ہے؟ اگر دوائی میں ہی شفا ہوتی تو مرنے والا کیوں مر جاتا ہے؟ دوائی تو دی جاتی ہے اس کو، ہر قسم کے انجیکشن دیے جاتے ہیں جی، لاکھوں روپے کروڑوں روپے خرچ کر کے لوگ مہنگے سے مہنگے ہاسپٹل میں لے کے جاتے ہیں، ایک سانس نہیں ایکسٹرا آ سکتی. تو کیا وجہ ہے ناظرین؟ وجہ یہی ہے ناظرین، وجہ یہی ہے کہ لا الہ الا، اس پہ ہمارا یقین نہیں ہے. جب ہمارا یقین لا الہ الا ہو، الرحمن الرحیم ہو، حی القیوم، ان پہ جب ہمارا یقین آنا شروع ہو گیا اللہ رب العزت کے اس ناموں پہ، کیونکہ اللہ رب العزت نے تو اپنا تعارف فرمایا ہے، اپنا تعارف ہی ان ناموں میں رکھا، اللہ رحمان اور رحیم. اللہ نے یہ وعدہ فرما دیا کہ میں رحمان اور رحیم ہوں. تو ہم ان ناموں کے جو ورد کے ساتھ اللہ کو نہیں پکارتے اور ہم جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی کوئی تعویذ دے دو، کوئی گنڈا دے دو، کوئی عمل کرا دو، اور پھر یہ لوگ ظاہر دکانداری چلاتے ہیں، یہ آپ سے لیتے ہیں پیسے. اب غور کیجئے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 میں یہ لفظ 2 بار آیا ہے. وجہ یہی ہے کہ جب تم اپنے دل سے یہ گواہی دو گے، پھر اس سے دعا کرو گے کہ ہاں جی اے اللہ، تیرے سوا میری دعائیں سننے والا کوئی نہیں، کوئی نہیں. یہ مزار والا نہیں، وہ بابا نہیں، وہ پیر نہیں، وہ فقیر نہیں، یہ چینل والا، اس کی کوئی اوقات نہیں، یہ صرف میں گائیڈ کر رہا ہوں
کسی بندے کی اس کائنات میں کوئی اوقات نہیں ہے سوائے تیرے، اور میں تجھے پکار رہا ہوں، اس کے علاوہ کہ تیرے علاوہ اور کوئی سننے والا ہے بھی نہیں، اور تو نے تو وعدہ کیا ہوا ہے۔ یعنی بیسیکلی یہ جو لفظ ہے نا، اللہ لا الہ الا ہو، یہ آپ گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کوئی معبود سے مراد ہے کہ کوئی بھی ہمیں کچھ دینے والا نہیں ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے۔ اسی نے ہی ان بابوں کو بھی، ان پیروں فقیروں کو بھی پیدا کیا، اسی نے ہی ہر چیز کو پیدا کیا، اسی نے زمین آسمان کو پیدا کیا، اور سب غمی خوشی، روپیہ پیسہ، دولت، عزت شہرت، زندگی موت، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ جب آپ یہ توکل کرتے ہیں نا، یقین کریں کہ یہ آپ کا جتنا مضبوط توکل ہے اتنی جلدی آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اور اگر آپ یہ گواہی دے کر اللہ رب العزت کے 3 نام پکارنا شروع کر دیں، آپ صرف یہ پکار دیں، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا آپ ایسے بھی پکار سکتے ہیں دعا میں، یا اللہ، یا الرحمن، یا الرحیم، ایسے بھی کہہ کے پکار دیں۔ یہ جو بسم اللہ کی آیت ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بیسیکلی یہی اسم اعظم ہے، یہ تینوں کی تینیں اسم ہیں۔ یہی اسم اعظم حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ملے تھے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملے تھے۔ انہی اسم اعظم کو استعمال کر کے حضرت آصف بن برخیہ نے جو ہے وہ ملکہ بلقیس کا تخت لایا تھا۔ اس پہ یقین کر لیں کہ یہ 3 نام آپ کی بگڑی دنیا بسا سکتے ہیں، آپ کی غم پریشانیاں دور کر سکتے ہیں۔ ان کو پکارتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، ایسے دل میں یہ بات ڈال کے یہاں پر ایسے کیل ٹھوک لیں اس بات کا کہ دل میں جب کیل ٹھوکاؤ تو درد ہوتا رہتا ہے نا، اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو 3 نام ہیں نا، یہ اسم اعظم ہیں، اور انہی سے ہی میرا کام ہونا ہے۔ بس آپ یہ پکارتے رہیں اور آپ کے کام ہونے ہی ہونے ہیں، یقین کریں۔ اور بس یہ سوچ رہے کہ اے اللہ تو جانتا ہے میں کسی کے پاس نہیں گیا یا گئی، بس یہ آپ اللہ کو بتا دیں، میرا یقین صرف تجھ پہ ہے، تو نے ہی یہ میرے کام کرنے ہیں، تو میں تجھے ہی پکار رہا ہوں، تو جانتا ہے میں کسی کے پاس۔ اب اگر آپ گئے بھی ہیں تو اللہ سے توبہ کر لیں، اگر آپ گئے بھی ہیں کسی اس طریقے سے کسی پیر فقیر مزار پہ گئے تو اللہ سے توبہ کر لیں، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں نہیں جاؤں گی، میرا اب بھروسہ صرف تجھ پہ ہے، اور تو یہ میری بات سن رہا ہے۔ 2 نفل نماز حاجت پڑھیں، اس کے بعد یہی دعا مانگیں انہی الفاظ کے ساتھ توبہ کر کے، اور اللہ سے کہیں کہ یا رحمان، یا رحیم، یا اللہ، بس میرا یہ مسئلہ ہے تو حل کر دے، میں تجھے پکارتا رہوں گا، پکارتی رہوں گی جب تک میرا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اللہ کی قسم آپ کا مسئلہ منٹوں میں حل ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کا بھروسہ ہونا چاہیے، یقین کریں، آپ کا بھروسہ ہونا چاہیے بس کہ اللہ نے یہ کرنا ہے، وہ کرے گا، وعدہ ہے اس کا۔ اور وہ ہم لوگ ہیں جو اپنے وعدے وفا نہیں کرتے، وہ اپنے وعدہ وفا کرتا ہے، جو وہ وعدہ کر دیتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ویڈیو ویسے بہت لمبی ہو سکتی ہے، میں نے کوشش کی ہے مختصر کروں، پھر بھی اتنی ہو گئی۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔